عالمی لیڈروں اور معاشی ماہرین کی اہم ترین ذمہ داری۔ دنیا کے موجودہ تمام اہل علم، لیڈروں اور معاشی ماہرین کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو حق خود ارادیت کا موقع فراہم کیا جائے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر معاشی ماہرین دونوں معاشی نظاموں کا سود یا بنا سود میں فرق کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کیا سیب اور مالٹے کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معاشی نظام کو چند انسانوں کے بنائے ہوئے معاشی نظام سے موازنہ کیا جائے؟ اب یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ انسانوں نے دنیا میں معاشی نظام متعارف کروائے اور یہ دونوں نظام ناکام ثابت ہوئے، جس میں ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرا اشتراکیت۔ سرمایہ دارانہ نظام کا خیال مکمل آزادی اور دوسرا اشتراکیت کا مرکزی خیال مکمل مساوات پر ہے۔ یہ دونوں بڑی اہم انتہائیں اور حدود ہیں اور دونوں نظام سرمایہ دارانہ اور اشتراکی سوچ معاشرے میں انتہا پسندی کے رجحانات اور جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دین اسلام ایسے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی سوچ کے حامل معاشی نظام کو انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک تصور کرتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے انسانیت کی بھلائی ایسے معاشی مساوات میں رکھی ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس میں ہر انسان کو عدل و انصاف کی بنیاد پر مساوی معاشی حقوق اور روزگار کے مواقع میسر ہوں۔ اس لیے ان تینوں نظام کا الگ الگ تنقیدی نقطہ یا جائزہ تو لیا جا سکتا ہے، مگر موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے دو نظاموں کی بنیادیں مادیت پرستی پر رکھی گئی ہیں، لیکن دونوں کی سمتیں بالکل جدا جدا ہیں۔ دو صدی قبل عظیم مجدد دین حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے عدل و انصاف کے قیام کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب حجت البالغہ میں فرمایا کہ دین اسلام انسانی معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر اس لیے قائم کرتا ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ہی انسان کے بنیادی حقوق و واجبات کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب کبھی کوئی جابرانہ اور ظالمانہ نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورا ایک استحصالی طبقہ اوپر آ جاتا ہے اور پھر انسانوں کی ایک کثیر بڑی تعداد بالکل حیوانوں کسی زندگی گزارنے پر ہمیشہ کے لیے مجبور کر دی جاتی ہے، کیونکہ اسے دو وقت کی روٹی کمانے میں ہی صبح و شام مجبور و مصروف کر دیا جاتا ہے اور اس سے پھر فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کے بارے میں کبھی سوچے یا جاننے کی کوشش کرے یا کسی اعلیٰ فکر کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جب ایک نظام کی بنیاد سود پر اور دوسرے نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہو تو موازنہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر پھر کون سا نظام درست ہے؟ لہٰذا بے ساختہ کہنا پڑے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا نظام جو سود سے پاک اور جس کی بنیاد معاشی عدل و انصاف پر رکھی گئی ہو، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں عملی طور پر نافذ کر کے ثابت کر دیا تھا کہ یہی نظام پوری انسانیت کو مساوی حقوق و واجبات دے سکتا ہے اور کوئی دوسرا نظام نہیں۔